صدا سے جہاں تمام باطل کے خلاف جوان مومنین صفارہ ہیں، ان کی کامیابی کے لیے سورہ الرحم کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ دل کی گہرائیوں سے اس کو پکارے جو دنیا میں انشاءاللہ بہت جلد ظلم کو ہٹائے گا اور عدالت پھیلائے گا، ہم ان کے ناصروں میں شامل ہو سکیں۔ اللهم كن وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا۔ ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون۔ صلوات پڑھیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ شناخت زمان اویئرنیس آف دا ٹائم کے عنوان سے ہونے والی ہمارے ساتویں کڑی ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی کہ دین کو سابق نہ سمجھے، لاحق سمجھے۔ دین ہماری زندگی کے ساتھ ہے اور دین مستقبل کو بناتا ہے، بگاڑتا نہیں ہے۔ جو دین نہیں رکھتے وہ بگاڑتے ہیں۔ قرآن مجید نے دینداروں کو باحیات مانا ہے اور دینداروں کو بانور مانا ہے۔ اومن کان میتن، کیا وہ مردہ نہیں تھا؟ فاحییناہ، ہم نے اس کو زندگی دی۔ وجعلنا لہ نورا، پھر اس کے بعد نور بھی عطا کیا جس کے ذریعے سے یمشی بہ فی الناس، لوگوں میں جب چلتا پھرتا ہے تو اسی ایمان کی روشنی کے ذریعے سے چلتا پھرتا ہے۔ اس کی لاجک ہی الگ ہے، دنیا کے لاجک کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، جس لیے کہ دنیا کی لاجک
ظاہر یہ ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، صرف آؤٹر ورلڈ سے دنیا واقف ہے، انر کی ان کی واقفیت نہیں ہے. چونکہ مومن ہے وہ ان بھی جانتا ہے، وہ آؤٹ بھی جانتا ہے. یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات، کیا اس جیسا ہے جو اندھیرے میں ہے، ایک تو ایک نور میں ہے، اس کی زندگی ہے، اور نہ صرف اندھیرے میں، لیس بخارج منہا، اور اس اندھیرے سے نکلنے کی بھی کوئی چانسز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایمان نہیں لائے گا تو وہ اندھیرے سے نکلنے والا نہیں ہے. اور اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ جب یہ لوگ ڈیسیشن لیتے ہیں کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اور ڈیسیشن لینے کے بعد کہتے ہیں ہمارا دا بیسٹ ڈیسیشن ہے، اور اپنی دنیا میں ہیپی ہیں، بڑی خوشی ہیں. اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی. تو یہ اندھے میں بالکل اپنا پلان بنا چکے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بہترین پلان بنایا. قرآن مجید وارن کر رہا ہے مومنین کو، بی کیئرفل، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرے کے ڈیسیشن میں تم آ جاؤ. تم نور میں رہنے والے ہیں، ان کا ڈیسیشن تم پر اثر کرنے والا نصب نہیں کرنا چاہیے. تمہاری لاجک الگ ہے اور ان کی لاجک ہی الگ ہے. تو ایمان انسان کو نور بخشتا ہے اور حیات. اسی لیے قرآن کہتا کہ یا ایھا الذین آمنوا لبیک اللہم لبیک، یا ایھا الذین آمنوا لبیک اللہم لبیک، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جواب دو اللہ کے اور اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. آنسر ٹو دی کال آف اللہ اینڈ رسول. کائے کے لیے؟ یحلما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی ملے. جتنا تم آنسر دیتے چلے جاؤ گے، لبیک کہتے چلے جاؤ، اتنی تم کو زندگی ملے گی، اور تمہاری زندگی سے دنیا پریشان رہے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ 59 مسلم کنٹریز ہیں، کون زندہ ہے کون مردہ معلوم ہو رہا ہے. اس لیے کہ جو زندہ ہے اسے دنیا پریشان ہے. حالانکہ چھوٹے ہیں، جماعت کم ہیں، بہت کم لوگ ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر دنیا کو ہلاتے کہ ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ مقابلہ کر لیں ہم سے، آپ جو چاہے کریں، اور ہمارے لیے تم یہ پریشانی کی باعث نہیں ہو سکتا کہ تمہارا ڈیسیجن ہمارے پر کچھ اثر کرنے والا ہے. آئیے قرآن میں about 286 about تقریباً جو ہیں 286 قصے ہیں. کیوں ہے قصے؟ آیا قرآن قصے کی کتاب ہے؟ خصوصاً یہ جوان بچے آپس میں جب بات کرتے ہیں، it is very important to know کہ if anyone asks what is Quran, don't say it is a religious book. Don't say it is our holy book. It says a book of guidance for humanity. انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے، انسانیت کی کتاب ہے. قرآن میں قصہ ہے موسیٰ کا سب سے زیادہ قصے ریپیٹیشن ہے. کئی ڈھنگ سے خدا نے بیان کیا ہے موسیٰ اور فرعون، بلکہ 36 مقام پر حضرت موسیٰ کا لفظ موسیٰ کے ساتھ تذکرہ ہے. لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں سے 4 مرتبہ ہے. میم ہے، میم دال کے ساتھ سے 4 مرتبہ، لیکن موسیٰ میم واو سین یا مقصورہ کے ساتھ 35 سے زیادہ مرتبہ ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اتنی ریجڈ قوم ہے کہ اس قوم کو سمجھنا مشکل ہے. خدا مثالوں پر مثالیں پیش کرتا ہے. آج تک وہی دیکھ رہے ہیں ہم. We are the right and we are the perfect and we are the chosen، اور ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. قرآن کہتے ہیں مزاج ہی کیا ہے. موسیٰ نے چیلنج کیا. کس کو چیلنج کیا؟ جس کے پاس پلتے تھے. اور اس نے کہا، اس نے کہو کہ مجھے، اس نے تانے بھی دیے. اچھا اشتا ولیدن، ہمارے ساتھ تو پیدا ہوئے تم، جیسے ہم لوگ ان بچوں سے کہتے ہیں کہ یار ہماری بلی ہمیں سے نہیں آؤ جی، تم میرے پاس پیدا ہوئے، ہمارے ساتھ ہی رہے، چلتے پھرتے تھے. اور انت فعلت کلتی فعلت، وہ بھی کیا جو تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا. معلوم ہے کہ گھوسا مارا موسیٰ نے تو سامنے والا بیچارہ مر گیا، اس لیے کہ جس کو مارا تھا وہ ظلم کر رہا تھا دوسرے سے. فعلت کلتی فعلت. اس کے بعد موسیٰ سے کہتا ہے کہ انت من الکافرین. مجمع ہے کہ نہیں میرے ساتھ ایمانوں میں؟ فرعون کہہ رہا ہے، فرعون موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ
الکافر، وہ تو صلوات پڑھیے محمد والا انت من الکافرین۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں چیلنج کیا حضرت موسیٰ نے، اخرج معی ارسل معی بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب جو ہے تمہاری حکومت ختم، میرے حوالے کر دو۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارے کوئی بس نشانی ہے کیا ہے؟ میں تمہاری پوری حکومت تمہارے حوالے کر دوں میں۔ حضرت موسیٰ نے اپنے جیب سے ہاتھ کو نکالا اور جو ہتھیلی جو تھی یہ بیضا کی طرح چمکنے لگی، کہ ایک نشانی یہ ہے، یہ میری نشانی ہے۔ دوسری نشانی عصا کو پھینکا ہوا آٹا بن گیا۔ سب سے مشکل مسئلہ جس کا ہوتا ہے یہ حواری جو پہلو میں رہنے والے الائنس کہتے ہیں نا آج کل کی زبان میں، اور دیکھ سے زیادہ بہت گرم رہتا ہے چمچہ، وہ پہلو والوں کو پریشانی یہ ہوتی کہ حکومت چلے گی تو ہمارا کیا ہوگا، تو پہلو والے پریشان ہو گئے حضرت موسیٰ کے اس کمال سے، خدا داد صلاحیت سے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا کیا کرنا چاہیے، یہ تو جادوگر ہے میجیشین، دیٹس اٹ۔ تو اس نے کہا کہ چلو بھی تمام جادوگروں کو بلاؤ، جو خدا وقت جادوگروں کو بلا رہا ہے تو کتنے پرفیکٹ کو بلایا ہوگا جی، پرفیکٹ میجیشینز کو بلایا، اس کو چیلنج کرو۔ اور پورے ملک میں ندا دی گئی کہ آئیں، اس اسٹیج سجے گا اور یہ سے چیلنج سامنے ہوگا۔ قرآن میں کے سامنے سورہ اعراف 7واں قرآن کا سورہ ہے، اس میں 100 سے پہلے کی آیتیں شروع کیجئے، یہ قصہ موجود ہے، پڑھی جائے۔ چنانچہ اسٹیج سجا اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ شروع کرو بھیا۔ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ نے تم نے چیلنج کیا، شروع کرو۔ تو انہوں نے چنانچہ جو اپنی رسیاں پھینکنا شروع کیا، وہ سانپ بننے لگے، اور حضرت موسیٰ بھی پہلے سے ٹرین تھے، انہوں نے اپنا عصا پھینکا اور وہ جتنا تھا وہ کھانے لگا۔ فَخَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، پورے میجیشین سجدے میں گر گئے۔ جب آئے تھے، میرے ساتھ رہیے بہت اچھی طرح سے، جب آئے تھے دربار فرعون میں کیا پوچھا انہوں نے؟ اِنَّ لَنَا أَجْرًا، اے فرعون ہم کو کیا اجر ملے گا، ریوارڈ ملے گا اگر ہم غالب آ گئے اس پر؟ اس نے کہا تم لوگ میرے ساتھ مقربین ہو جاؤ گے، بالکل بہت بہت قریب تم کو میں، یعنی جس کو آج کل کی دنیا میں کیا کہتے ہیں، منسٹری دے دوں گا جی، ایسا آپ یہ کام کیجئے تو میں منسٹری دے دوں گا، اگر الائنس ہے تو آپ ہمارے بالکل کلوز الائنس ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کے مقابل میں آنے والے پہلے کس سے مانگ رہے ہیں؟ فرعون سے، ٹھیک ہے، دیکھیے بہت اچھی طرح سے، جب داخل ہوئے تھے فرعون سے مانگا نا بھائی، جب حضرت موسیٰ کا معجزات دیکھا سجدے میں گر گئے۔ آمنا برب العالمین، آمنا برب العالمین، ایمان لائے اپنے رب پر جو عالمین کا رب ہے۔ یہیں پر نہیں رکے، رب موسیٰ و ہارون کلیئر بھی کرنا چاہ رہے ہیں، دنیا فرعون کو بھی رب کہہ رہی ہے، ہمارا رب یہ نہیں ہے، ہمارا رب رب موسیٰ و ہارون ہے۔ اب سمجھ میں آیا مولانا رکوع میں صلوات کیوں، سجدے میں صلوات کیوں؟ یہاں پہ اس کا جواب ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ کون سا ربی العظیم و بحمدہ؟ محمد و آل محمد، ویسے صلی علی محمد، سبحان ربی العلی و بحمدہ، پھر اللہم صلی علی، یہ سجدے بھی محمد و آل محمد والے سجدے ہیں، وہ ایسے ویسے سجدے نہیں۔ آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ایمان ہے بھائی۔ پھر انہوں نے کہا آئیں کیا ہوا بھائی، میں نے بلایا تھا، پورا میں نے ارینج کیا۔ آمنتم قبل ان آذن لکم، میں نے اجازت ہی نہیں دیا تم کو، پرمیشن نہیں دیا، میری اجازت سے آئے تھے، پرمیشن نہیں دیا میں نے، اور تم نے ایمان نہ لیا۔
تو ایمان کسی کی پرمیشن نہیں مانگتا، فرعون کی بھی پرمیشن نہیں مانگتا. دربار میں جب آئے تھے یقیناً مانگ رہے تھے کس سے؟ فرعون سے. جب ایمان آ گیا تو پھر پرمیشن نہیں. توجہ کرتا ہے بہت اچھی طرح سے. اس کے بعد کہ اچھا تم نے ایمان لا لیا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تم کو پھانسی پہ لٹکا دوں گا. تو آج بھی وہی ٹون ہے بھائی، اگر تم ہمارے الائز نہیں بنو گے، جیسے افغانستان کا اشارہ کر سلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی وعجل فرج، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ وہی ٹون ہے. آپ قرآن کو کوئی 1400 سال والا نہ دیکھیے، اس کو اپلائی کیجیے ڈے ٹو ڈے لائف میں، آج کی زندگی میں. کیا جواب ہونا چاہیے تھا اس کے مقابل میں؟ جادوگروں نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ لا ضیع نحن الی ربنا لمنقلبون، اب ہمیں پرواہ نہیں ہے، تو گلے کاٹ دے، ٹکڑے کر دے، ہم اب اپنے رب کی طرف منقلب ہو چکے ہیں. ایمان سے پہلے دنیا والوں سے مانگتی ہے، ایمان آنے کے بعد مرنا پسند کرتی. صلوات پڑھیے محمد والا محمد وعجل فرجہم. آج پاکستان میں شیعوں کا قتل ہو رہا ہے، افغانستان میں ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے عراق میں بھی ابھی کوشش کی جا رہی کسی طرح سے ذبح کریں. ابھی جو زیارتوں کے لیے لوگ جو ملینز میں پہنچ رہے ہیں، بہت ہی ڈینجرس نیوز آ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ زہر پانی میں ملایا جائے، ممکن ہے کہ غذا میں. کیوں بھی پریشان کیوں ہو رہے بھائی؟ ایک گروپ ہے، ایک اپنی آئیڈیالوجی رکھتا ہے، نہ تمہارے پاس بھیک مانگ رہا ہے، نہ تم سے کچھ مانگ رہا ہے، وہ اپنے انڈیویجولی جاتا زیارت کرتا ہے. تم زیارت سے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ جانتے یہ زیارت نہیں ہے بلکہ پورے نسلوں کی پہچان، پوری آئیڈیالوجی کی پہچان ہے. یہ زیارت نہیں ہے. جا رہے ہیں کربلا کی طرف، کہ مانے کیا کربلا کی طرف جانا؟ یہ عروج کی طرف. صلوات پڑھیے محمد وعجل فرجہم. تو قرآن کو میں exclusively the word youths, please. قرآن کو don't read as a past thing. قرآن کو present day to day life میں دیکھیں کہ ٹیلی کریں. قرآن اس لیے چاہتا ہے کہ قصے جو بیان کیا ہے، دیکھو تم کو اگر جینا ہے کہ قرآن کے قصے سامنے رکھو اور پریشان نہیں ہونا. خدا نے وعدہ کیا ہے، میں میرا وعدہ پورا کروں گا اگر تم نے یہ عمل کیا. لا ضیع، ہم کو کوئی پرواہ نہیں، تو گلے کاٹ دے تو مار دے. تو جب آئے تھے فرعون کے دربار میں کس سے مانگ رہے تھے؟ فرعون سے مانگ رہے تھے. جب ایمان آ گیا تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا پرواہ نہیں، مرنا پسند ہے، اب تم سے مانگنے والے نہیں ہیں. تو ایمان سے پہلے ایران میں کس سے رب تھا؟ جی آپ ہی کے وائٹ ہاؤس سے تھا کہ نہیں؟ تو کیوں اب ایمان آنے کے بعد اب ہم مر جائیں گے مگر تمہارے پاس مانگنے والے نہیں ہیں؟ تو کیا پیچھے رہ گئے؟ نا 37% لٹریسی تھی، آج 100% لٹریسی ہے، اس لیے کہ باب علم کے ماننے والے پیچھے. محمد والے محمد اجل فرج. اس کے مقابل میں کیا کیا گیا معلوم ہے آپ کو؟ عراق میں ایک 1000 سے زائد اسکالرز کو مارا گیا. 1000 سے زائد. صدام کے زمانے میں تو چھوڑ دیجیے، وہ لعنت اللہ علیہ چلا گیا جہاں سے خز کم جہاں پاک. لیکن یہ اس انقلاب کے بعد انویژن کے بعد 1000 اسکالرز ہوں، یعنی مخ مائنڈ آف برین آف عراق کہتے ہیں. آپ کے پاکستان میں کتنے مرے معلوم ہے؟ 200 تو ڈاکٹر مرے ہیں، شہید کیے گئے ہیں. 200 اسکالرز کو لگا دیں جو پاورفل لوگ ہیں، 1000 کے قریب ہیں. ان کو بھی پوچھا سوال کیوں بھائی؟ کہ پلان پوری طرح سے پلان بچھایا گیا، جال بچھائی گئی ہے، عجیب و غریب جال ہے، خطرناک جال ہے. جہاں جیسے حالات ہوں ویسے کام کریں. تھرڈ کنٹری میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اگر پاکستان میں ایک قاتل کے مقابل میں جواب دینے کی صلاحیت ہوتی، دوسرا قتل نہیں ہوتا تھا. اگر یہ قتل کیا ہے اس کا فوراً جواب دیکھیے. ابھی آج انڈیا میں ایک لڑکی جس کے ساتھ برا فعل کیا گیا وہ مر گئی. آج پورا ہندوستان
قیامت ہے، سب لوگ اس کے ریویج کے لیے کہہ رہے ہیں، ابھی کہہ رہے ہو سکتا ہے کہ سب کے سب کو ہینگ کیا جائے. چیک اینڈ بیلنس، مجھے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہندو ہیں، نان مسلمس ہیں، مگر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ قرآن کہتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا. اگر آپ نے بے خطا کہ ایک انسان کو مارا، گویا ایک پوری انسانیت کو مار دیا. واٹ از دا پاپولیشن آف ہیومن کائنڈ؟ 7 بلین. ایک انسان کو مارنا 7 بلین کو مارنے کے برابر ہے. ایک انسان کو حیات دینا 7 بلین کو حیات دینا. یہ تو آپ کا قرآن ہے، مگر آپ جو ہے بغیر کافر ہے. اچھا کافر کو رسول اللہ نے کب مارا؟ توجہ کا طالب ہے. اچھا چلیے کافر ممکن ہے، ہاں بھائی ہم لوگ شیعہ کافر ہیں، تو کیوں نہیں چلو ایک فیلڈ بنائیں، ایک میدان بنائیں، تم جمع ہو پھر ہم جمع ہوتے، پھر کافر مسلمان میں جنگ ہو، پھر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے کون مرتا ہے. یہ کام جو کر رہا ہے تمہارا ایک بچہ بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی اس کوئی بڑے کام نہیں ہے، مگر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ آتے قتل کرتے تھے. 1000 سے زائد. ایک طرف یہ قتل ہو رہا ہے، دوسرا جو قتل ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جس کی طرف ہم لوگ راغب نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں. وہ ہے دین میں قتل. ایسے ایسے عقائد جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. ایک مسجد میں بتانا نہیں چاہتا شہر کون سا ہے، ایک مسجد میں مجھے لے جایا گیا، اور مسجد میں کہا مولانا یہاں پر 2 نمازیں ہوتی ہیں، یعنی ہر جماعت 2 جماعت ہوتی ہے. ایک جماعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں مولوی صاحب، دوسری جماعت آتی ہے. کیا ایک جماعت جو نارمل جو پرانا تشہد وہ پڑھتے ہیں، اور دوسری جماعت آتی ہے اس میں تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھی جاتی ہے. ایک مسجد میں 2 جماعتیں. باطل کتنا کامیاب ہے. جو اسلام کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے رسی کو تھامو، سب مل کر کے اصول پروردگار کو تھامو. اب یہ مسجد میں ڈیوائیڈ کر دیا اور ہم ڈیوائیڈ ہو رہا ہے. تو ایک کام یہ ہو رہا ہے، عقائد پہ کام ہو رہا ہے، اور ایسے خطرناک کام ہو رہا ہے کہ جس کا میں زیادہ ڈسکرائب کروں تو مجھے کچھ اور ٹھپے لگیں گے. حالانکہ پرواہ نہیں کرتا، مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ اصل اسٹریم سے ہٹا دینا، دین سے ہٹا دینا. اس کا علاج کیا ہے؟ علاج سب سے پہلے دیندار بنانا، دین کو اور زیادہ سمجھنا. دین سے بھاگنے سے فائدہ نہیں ہے، دین میں رہنے سے فائدہ ہے. دین میں رہنے کے لیے مقابلہ کرو، دوسرا اور راستہ نہیں ہے. مرنا پسند کرو ایسے جینے سے جو ذلت ہے. جیسے امام حسین نے کہا حیات من الذلہ. میرا مجمع ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہیے حیات من الذلہ، حیات من الذلہ، حیات من الذلہ، حیات من الذلہ. کس نے کہا؟ امام حسین نے کہا. کیا کہا امام حسین نے کہا؟ میں یہ ذلت قبول نہیں کرتا، اس کے سامنے تو جھکنے والا نہیں ہوں. ہم بھی اس قوانین کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں. تو سب سے بڑا جو آج کا پرابلم ہے، جہاں جیسے جیسے چاہتے ہیں ویسے کام کر رہے ہیں. ایک طرف وہ اب یہ کہاں کی سیاست ہے؟ فرعون کی سیاستوں میں سے ایک سیاست یہ تھی وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، لوگوں کو ٹکڑے میں تقسیم کیا تھا. کیسے؟ عقائد کو چھیڑ دیتے تھے. عقائد کی بحث خود ہی ایک ٹکڑے کر دینا ہے. اور عجیب و غریب بات ہے، خطبہ بھی منبر پہ جا کر کے جو تشہد میں مولا کا نام نہیں لیا وہ حرامی ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اچھا بھائی سرکار والا آپ کے والد نے نہیں لیے تھے، آپ کون ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بتائیے آپ کے والد دادا پردادا کچھ نے بھی نہیں لیا تھا، اب تو پھر آپ کا کیا شر ہوا؟ تو زبان چلانا آسان ہے، ذمہ داری بتانا مشکل ہے. یہ ممبر ذمہ داری کی جگہ ہے، زبان چلانے کی جگہ نہیں. مجھ پر بس اختیار ہے، میں جو چاہے بولوں، لیکن بولوں تو مجھے جواب دینا روزہ قیامت. میرے ہاتھ کے اشارے بھی پوچھے جائیں گے تو کیا اشارہ کر رہا تھا، اس سے کیا مطلب تھا تیرا. تو برادران عزیز، پاکستان میں اور تھرڈ انڈیا میں عقائد کی بحثیں ایسی بحثیں، تقلید کی ضرورت نہیں ہے. یہ مجتہدین یہ دکان کھولے ہوئے ہیں، ہم جو ہے اخباری ہیں. میں نے پاکستان میں بھی بڑی مجلسوں میں، ہندوستان میں لکھنؤ میں بھی، پورے ہندوستان اور پاکستان میں ایک اخباری نہیں ہے. کوئی ہے میں 40 میں نے پیش کیا، یہاں بھی پیش کر رہا ہوں. کوئی دم ہے تو آج میں بحث کے لیے تیار ہوں. کوئی ایک اخباری ہو. اخباری عالم ہوتا ہے، بہت مجتہد ہوتا ہے، بہت قابل ہوتا ہے. جس کو کلمہ نہیں پڑھنا آتا وہ اخباری کیسے ہو گیا؟ محمد
میں صرف یہی بحث ہے کہ مولا کا نام ہونا چاہیے، جو مولا کا نام ہونا چاہیے، اور ولایت کو بس ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہی ہیں۔ چلیے میں آپ کو جواب بھی دے دوں تاکہ بچے اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں، میرے ساتھ نہیں ہے، ذرا سا بحال رہیے، سوال پڑھیے۔ پنجاب کے گڑھ میں میں نام بھی نہیں لینا تھا، شہر میں جہاں پر زیادہ عقائد کی بحث چھڑی گئی ہے، میں نے کہا ہے کہ پنجاب زرخ زمین کا نام ہے، جہاں پھول بھی اچھے اگتے ہیں، کانٹے بھی سخت نکلتے ہیں۔ تو زرخ زمین میں اس لیے کام کرنے والے جو بیج بیچنے والے ایسے بیج ڈال دیتے ہیں، ذرا سا ہوشیار رہنا چاہیے۔ میں نے کہا تم کوئی حلی جواب دوں گا تو تم سو جاؤ گے، حلی کے معنی یعنی ڈیپ نالج کے ساتھ جواب دیا جائے تو بہت مشکل کام ہے۔ میں آپ کو نقضی جواب دوں گا، 2+3=5۔ بچے پوچھتے مولانا 12 امام ہی کیوں؟ میں نے کہا تمہارا ٹیلی فون نمبر کیا ہے؟ توجہ کا طالب ہے جی، مولانا آپ کا نمبر کیا ہے؟ لکھ لیجیے میرا نمبر 905-927-1487۔ ایک مہینے کے بعد ٹیلی فون کیا، مولانا میں مسلسل کرتا رہا مگر آپ سے رابطہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا کیا نمبر ملا رہے تھے؟ 905-927-1487 کے بعد 88 ملا رہے تھے۔ صرف مولانا ایک ہی نمبر ہے، ایک ہی نمبر میں نہیں ملتا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، خدا نے بھی یہی کہا کہ میرے ساتھ آنا ہو تو ان صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد۔ یہ کوئی علمی جواب نہیں ہے، مگر کیا ہے ٹو دی پوائنٹ جواب ہے، 2+3=5۔ ٹھیک ہے، آئیے میں آپ کو جواب دیتا ہوں اسی شہادت ثالثہ کا۔ چلیے مدینے میں نماز پڑھیں۔ مدینے میں نماز پڑھی میں نے، جو شیعوں کی مسجد ہے، یہ مدینے کی شیعہ کون ہے؟ یہ وہ شیعہ جن کے والد نے دیکھا، ان کے والد ان کے والد نے دیکھا، ان کو ان کے والد نے دیکھا، ان کو ان کے والد نے دیکھا، یہاں تک کہ اماموں کو دیکھا۔ توجہ کا طالب ہوں، جو مدینے میں کون شیعہ ہیں، یہ ربط ان کا سلسلہ جو ہے، لنک چین ملتی ہے کہاں تک؟ سرکار تک، ہے کہ نہیں ہے؟ تو مدینے میں جا کے نماز پڑھا میں نے تو دیکھا تشہد میں وہ نام جیسے تشہد پڑھا جاتا ویسے ہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تشہد پورا نہیں ہوا، برادران اہل سنت کے ہاں بھی نہیں ہوا، ہمارے ہاں بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہمارے پاس شارٹ اینڈ سویٹ برادران اہل سنت کے ہاں۔ اس کے بعد اضافہ ہے کما صلیت و بارکت ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ہمارے پاس شارٹ اینڈ سویٹ محمد و آل محمد کے ساتھ سابق بھی آ گئے، لاحق بھی آ گئے۔ محمد و آل محمد کہنا واجب ہے برادران اہل سنت کے ہاں بھی، آپ کے ہاں بھی۔ تو تشہد میں جز ہے درود، یعنی محمد و آل محمد، یعنی جیسی آپ نے محمد و آل محمد کا، علی بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، تو ایک کا نام لیا تو دوسرا نام نکل جاتا نہیں، اپنا محمد و آل محمد کا درود کا ہونا تشہد میں واجب ہے، فرض ہے، ادا کرنا لازمی ہے، بغیر تشہد کے، بغیر درود کے۔ اسی لیے شافعی نے کہا اے آل محمد آپ کے فضائل بہت بلند ہیں، آپ کے فضائل اتنے بلند ہیں کہ بغیر آپ کے درود کے میری نماز بھی پوری نہیں۔ جی تو کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہم کو؟ ہم لوگوں کو ایسی ضمنی بحث میں چھیڑ دیا، اور اصل جو روزانہ قتل ہو رہا اس میں بحث ہی نہیں ہوتا۔ وہی چاہتے تھے وہی ہم کو ایسا بھنگ پلا دیں کہ یہ بحث میں پڑ جائے اور اصل دنیا کو نہ سمجھا رہے۔ بھائی بھیا کیا کیا گیا دیکھیں بہت اچھی طرح سے، سرکار نے فرمایا مسلم امہ ایک باڈی ہے۔ اچھا باڈی کے معنی کیا ہے؟ اس باڈی کی تحقیق بھی کیجئے، بہت ہی خطرناک یہ جسم جو ہے دنیا ہے۔ آپ تو سائنٹیفک دنیا میں جائیے، آنکھ ایک دنیا ہے، کان ایک دنیا ہے، جلد ایک دنیا، قیامت ہے پورا جسم۔ انسان آج تک انسان کو نہیں سمجھ پایا، جو ظاہر ہے اس کا ظاہر کو، جب ظاہر کو نہیں سمجھ پایا تو اندر روح کو کیا سمجھے گا؟ نہیں سمجھ پایا انسان نے انسان کو۔ اسی لیے معرفت انسان اللہ کی معرفت سے قریب ہے۔ من عرف نفس فقد عرف رب۔ تو جسم کے مانند ہے مسلمان، اگر ایک جسم کا ایک حصہ مثلا انگلی کٹ گئی، سائنس کیا کہتی ہے؟
باڈی ریئیکٹ کرتی ہے کہ نہیں؟ ہیل کرنے کے لیے اس زخم کو جو ایک انگلی میں لگا ہے، میرے ساتھ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجئے، پورا جسم ریئیکٹ کر رہا ہے۔ اگر مومنین ایک جگہ زخم کسی کو ہوا ریئیکٹ کرتے، شیعہ کتنے بھی دنیا میں پاپولیشن آف مسلم امہ 1.8 بلین کے قریب ہو گیا، اور مسلم امہ کا 20% لیس شیعہ ہیں، 20% کم از کم، ہم تو زیادہ چلے 20% مانیے، کتنے ہو گئے؟ 300 ملین پلس 4 ملین کے قریب مومنین ہیں۔ اگر پورے ریئیکٹ کرتے ایک مرڈر پر، کس کی مجال تھی دوسرا مرڈر ہوتا؟ آج ہی بس میں جو انہوں نے بم ڈال دیا، ظاہر کیا، ہم لوگ سب فاتحہ پڑھیں زیادہ سے زیادہ، اتنا کیا اب حتی نہ صرف کیا بلکہ پہلو میں جہاں پاکستان میں بھی آئی، میں کراچی میں رہ کے آ رہا، پنجاب جا کر کے آیا، اور آپ کے اسلام آباد جائے، وہاں بھی ویسے ہو گیا، اب نارم ہو گیا، وہاں بھی وہاں ہوا۔ اسلام ایسا نہیں چاہتا، اسلام کہتا ہے تم باڈی ہو، ریئیکٹ کرو۔ تو کیا کیا؟ اس باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاتھ کو الگ کر دیا، پیر کو الگ کر دیا، آنکھوں کو الگ کر دیا۔ اب جب زخم لگے گا تو احساس کہاں رہے گا؟ ہم کو قوموں میں بانٹا گیا ہے، جس چیز کو خدا نہیں بانٹنا چاہتا تھا بانٹا۔ خدا نے یہ کہہ دیا کہ اے انسان سب لوگ ایک ہیں، اور خدا کے نزدیک اگر کوئی مکرم ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کون مکرم ہے؟ جس کے پاس تقوی ہے، ورنہ سب پورا انسان برابر ہے۔ تو ہمارا ریئیکٹ نہیں کرنا کیا ہے؟ تو آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک یہودی مرتا ہے دنیا میں، کتنا ہنگامہ مچ جاتا ہے؟ تو ہم لوگ اس سے بھی بدتر ہو گئے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ کیسے ریئیکٹ کریں؟ اب ای میل تو ہاتھ کے ہر ایک ہاتھ میں آ گئے ہیں، ابھی ٹھیکری باجا سب کے ہاتھ میں ہے، بیٹھے بیٹھے ای میل کیجیے، یو این او کی ای میل کیجیے، آپ کے پاکستانی ایمبیسڈر کو ای میل کیجیے، یہاں کے نیوز پیپرز کی ای میل کیجیے۔ تم نے سنا اب تک تم لوگوں نے اخبار میں دیتے کیوں نہیں ہو؟ اگر اس طرح سے ہزاروں ملینز ای میل جائیں گے، اس کا امپیکٹ ہوگا۔ آگے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوگا، ہوگا، برابر ہوگا، اس کے اثرات ہوں گے۔ اگر نہ بھی ہوا تو کم از کم اس زمرے میں نہیں آئیں گے۔ لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے۔ سنے ہو بالکل راضی ہو۔ مولا کا قول ہے اگر تم ویسٹ میں رہتے ہو، ایسٹ میں مرڈر ہوا، if you do not react you are part of the murder۔ حدیث ہے۔ اگر تم مغرب میں رہتے ہو، مشرق میں مرڈر ہوا ہے، اور تم کچھ کہتے نہیں ہو، you are part of the murder۔ اس لیے کہ لنک جو ہے تمہارا ہے انسانیت کے ساتھ لنک ہے۔ چھوڑ دیجیے مومن، کوئی انسان بھی بے خطا مارے، اس کے لیے ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ تو برادر عزیز، معلوم ہے ذرا سا ہیوی ڈوزز ہے، آسان نہیں ہے اس کو ہضم بھی کرنا، لیکن ہمارے فرائض ہیں اس کو ادا کرنا۔ ایک سب بات پڑھی محمد وعجل فرجہم۔ ہندوستان اور پاکستان میں عقائد کی بحث چھڑی گئی۔ جہاں ظلم کر سک رہے ہیں جیسے عراق میں، وہاں عقائد کی بحث چھیڑ نہیں سکتے، علماء کا پورا انفلوئنس ہے۔ ایک مرجع کا کہہ دیا بس اس کے بعد کوئی ہوتا نہیں ہے، تو وہاں کیا کیا؟ وہاں قتل و غارت کے بازار کر میں۔ ایران میں نہ قتل کر سکتے، نہ عقائد پر کچھ کام کر سکتے، انہوں نے کیا کیا؟ ایران میں دوسرا کام کیا کہ اقتصادی جنگ لڑو۔ دیکھیے کہاں سے کہاں۔ عربوں میں کیسی جنگ لڑائی گئی؟ عربوں میں بادشاہ جن کے پاس دولت ہے ان کو مست کر دیا گیا۔ یہ سعودی بروزن یہودی 2000 پرنسس ہیں، یہ لوگ 2000 فیملی ہے پوری ٹوٹل۔ اور میں یوں نہیں کر رہا ہوں یہودی سعودی بروزن یہودی، ان کا لنک یہودیت سے ہے۔ آج تک سعودی نے ایک بیان نہیں دیا اسرائیل کے خلاف، ایک بیان نہیں دیا۔ کہاں سے دیں گے بھائی؟ فرض کیجئے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں دوست کے ساتھ، باہر آپ کو کوئی گالی دینے لگے تو گھر سے کون جائے گا؟ آپ کا بیٹا جائے گا کہ اس کا دوست کا بیٹا جائے گا؟ حقیقت بھی یہی ہے۔ ہر چیز درد کس کو ہے؟ کیوں درد ہے؟ اس لیے کہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے،
صرف یہ نہیں کہا بلکہ اتنا مدہوش کر دیا گیا کہ جس کے نتیجے میں $6 ٹریلین ان کے پاس موجود ہے، وہ ملنے والے نہیں ہیں واپس۔ ارے بھائی کیا روک دے، کیا کیوں بھائی تم لوگ روک دے ہو؟ ایک دن اگر پیٹرول کو روکو تو جنگ کی ضرورت ہی نہیں۔ وہاں میں نے کہا تھا تم کو کچھ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، متحد ہو جاؤ، صرف ایک گلاس پانی ڈال دو تو پورا اسرائیل بہہ جائے گا۔ نائبی کے پاس ٹوٹی ہی ہاتھ میں نہیں ہے تو بند کیا کریں گے جی؟ ان کے پاس ٹوٹی ہی نہیں ہے۔ یہاں معلوم ہے کہ کون آپ کے پاس آنے والا ہے، دوسرا کون آپ کی تقدیر کو بدلنے والا ہے، مگر انہیں خود پتہ نہیں ہے۔ تو یہ پرابلم کو اچھی طرح سے سمجھے، میں اس لیے کہ شناخت زمان پہ بحث کر رہا ہوں۔ اور شیوخوں کو پاس جائیے کیا ہو رہا ہے۔ اب میں کویت میں تھا رمضان کے فرسٹ 10 days میں، جو اطلاع مجھے ملی کہ امیر کی جو ازواج میں سے اکثر جو ہیں ویسٹرنرز ہیں، پرنس اکثر جو ہیں ان کے کرسچنز ہیں، یعنی دین کا کوئی ربط ہی نہیں ہے، تو پھر وہ نیکسٹ جنریشن کا سوال ہی نہیں ہے کہ کہاں سے کیا کیا کام کر رہا ہے دنیا۔ اگر اس طرح سے حق خاموش رہے گا، باطل اس طرح سے انٹر ہوگا تو بولنے والے کی ضرورت ہے۔ لیکن خدا سے میں آپ کو نا امید نہیں کرنا چاہتا، قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھی ہوگی۔ قرآن کی آیت من یرتد منکم عن دینہ، اچھی طرح سے دیکھیں کتنا خوبصورت ہے قرآن۔ من یرتد منکم عن دینہ، اگر کوئی دین سے پلٹ گیا، فسوف یاتی اللہ بقوم، خدا ایک قوم کو لائے گا، یحبونہ ویحبونہ، ویحبونہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، جب مومنین کا مسئلہ آتا ہے تو بہت ہمبل رہیں گے، جب کافر کا مسئلہ آتا ہے تو قوی رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ قوم آئے گی۔ وہ قوم کون ہے مولانا؟ آپ بن سکتے ہیں، خدا نے یہ نہیں کہا کہ ریسٹرکشن ہے، آپ بنیے وہ قوم جو دفاع کرنے والی قوم۔ تو خدا نے ایک کو صلاحیت دی ہے، اس بوڑھے نے تسبیح کے ذریعے سے دنیا کے سامنے اس پاور کو نیچے دکھایا جس کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ایک ایسا ہے تو سب ایسے ہو جائیں تو صلوات پڑھیے محمد I am part of the community، میں پارٹ ہوں اس مجمع کا، اور مجھے پارٹ رہنے کے لیے کچھ ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ دین نے ہمیں گردنوں پہ ذمہ داری لگائی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کیا مانے ہیں بھائی؟ صرف کھڑے ہونے کے معنی یہی ہے، شولڈر ٹو شولڈر۔ حدیث میں ہے کہ نماز کے پیچھے جو ہے شولڈر ٹو شولڈر لگائیے۔ ہم لوگ ایسا پڑھتے ہیں کہ اس کی بلا مجھے نہ لگے۔ شولڈر ٹو شولڈر حدیث میں ہے کہ جب نماز جماعت میں کھڑے رہو تو شولڈر ٹو شولڈر لگے رہے، کہ کیوں؟ شیطان پینیٹریٹ نہ کرے۔ وہ بھی ایسا کیسا بھی شیطان پینیٹریٹ کرے؟ اوپر سے آ سکتا ہے، وہ اس میں سامنے سے آ سکتا ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ مومن ایک دوسرے سے اتنا مربوط رہے کہ شیطانی قوتیں ان کا امپیکٹ نہ کر سکیں۔ تو اس فکر کو جو قرآن مجید پیش کر رہا ہے، اہل بیت علیہ السلام پیش کر رہے ہیں، اگر ہم نے ان مجالس میں زندہ نہیں کیا تو کہاں زندہ کریں گے؟ تو ضروری ہے، لازمی ہے کہ ٹو دی پوائنٹ آج کے حالات کے مطابق، اسی لیے کیا حکم ہے نماز جمعہ میں؟ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ لیکن نماز جمعہ میں کیا حکم ہے؟ نماز جمعہ میں 2 خطبے، ہالیڈے کے دن 4 رکعت کے بجائے 8 رکعت ہونا چاہیے تھا نا بھائی۔ ہالیڈے جمعے کا دن ظہر کی 4 رکعت کے بجائے نماز پڑھو نا زیادہ، خدا نے 2 کر دیا، 2 نہیں کیا۔ خطبوں کا پورا 2 رکعت کی جگہ ہے۔ امام خمینی نے کہا کہ ہماری سیاست عبادت ہے، ہماری عبادت سیاست ہے۔ 2 خطبے 2 رکعت کی جگہ ہے۔ جب خطبے چل رہے ہوں حکم ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے، نعرے نہیں لگا سکتے، خاموش سننا ہے، اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بعض لوگ میں دیکھتا ہوں نماز جمعہ ہوتی ہے، اللہ اکبر متقی کے ساتھ کھڑے ہوئے، نہیں بھائی آپ نہیں کر سکتے۔ نماز جماعت ہو رہی، جمعہ ہو رہا، نہ جمعے کا خطبہ پارٹ آف دی پیکیج ہے، اس پیکیج میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سننا ہے، کون سے سننا ہے؟
وہ نعرے بھی نہیں لگا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. سنو وہ غور سے، توجہ کا طالب ہو. پہلے خطبے میں کیا ہونا چاہیے؟ تقوی کی بات، پائٹی کے بعد ڈرو قیامت آنے والی ہے، یہ ہو رہا ہے، خطیب کا فریضہ ہے. دوسرے خطبے میں کیا؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یخبرهم بما وقع فی الآفاق. اللہ اکبر. جب میں نماز جمعہ کے لیے کھڑا ہوتا پڑھے جانا، میرے والد 80 سال خدمت کی، کبھی نماز جمعہ نہیں پڑھے، میں نہیں پڑھا سکتا. اتنے شرائط سخت ہیں. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پورا گلوب عالم کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، انالائز کرنا چاہیے. تو جمعہ کوئی معمولی چیز ہے؟ تو بہت ہوشیار رہنا چاہیے. ہوشیار کہاں سے ہوگا؟ ابھی میں نے لکھنؤ میں کہا تھا، شادی کے اسٹیج کے پیچھے جو سجایا جاتا ہے اس کا 50,000 روپے. دلہن کے پیچھے آپ کے پاس بھی جو اسٹیج سجتا ہے 700-800 روپے خرچ کرتے ہیں. مولوی $200 $100. معافی چاہتا، مجھے نہیں چاہیے، میں بتا رہا ہوں دنیا کیا ہو رہی ہے. معنویت کیا مادے کو 50,000 روپے پورے اسٹیج کے لیے، مولوی کے لیے 200 روپے. جیسا ان پٹ ہے ویسا آؤٹ پٹ. صلوات پڑھیے محمد والے. $50,000 رکھ دیجیے تنخواہ ایک مہینے کی. دیکھیں ایسے ایسے لوگ آئیں گے نماز پڑھ جی، اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا کہ تنخواہ چاہتا ہوں. عالم کو خدا برکت بہت زیادہ دیتا ہو، تنخواہ کے لیے کام نہیں کرتا. جو تنخواہ کے لیے کام کرے وہ عالم کو صلوات پڑھیے. محمد وعجل فرجهم. کتنے جمعہ ہوتے ہیں آپ کے ہیوسٹن میں؟ صرف شیعوں کا حساب کرتے ہیں آپ؟ شیعوں کے 3 خطبے نہیں، نمازیں تھے. جمعے کے خطبے کہہ رہا ہوں میں، 2 ہیں. چلیے تو نماز جمعہ نہیں ہے، نماز جمعہ 2 خطبے ہی ہیں. ٹھیک. برادران اہل سنت کی کتنے ہیں؟ 100 کی. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. دنیا میں کتنے خطبے ہو رہے ہوں گے؟ پاکستان میں ملینز میں، ہندوستان میں ملینز میں. ٹھیک. دنیا کے ساتھ لگے ملینز میں خطبے. کس خطبے کا کس پر اثر ہو رہا ہے؟ چھوڑ دیجیے باہر تو اندر نہیں ہوتا اثر. میرے اکثر اچھی طرح سنیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک کلمہ ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ایک کلمہ ایسا ہے جس سے مشرک پریشان ہیں. ایک لا الہ الا اللہ ایسا ہے جس سے مشرک پریشان ہیں. 59 مسلم کنٹریز میں ملینز آف خطبے ہو رہے ہیں. کسی خطبے کا اثر کسی پر ہوتا نہیں ہے. ایک ہی خطبہ ہے، سائملٹینیس وائٹ ہاؤس میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے. وہ خطبہ مسجد کا نہیں ہے، ایک یونیورسٹی کا خطبہ ہے. ارے بھائی دنیا میں اتنے خطبے ہو رہے ہیں، تم اس کو کیوں ٹرانسلیٹ کر رہے ہو؟ مکے کے خطبے کو ٹرانسلیٹ کرو، مدینے کی کہ وہ تو ای میل ہم نے کیا ہے، اس کو کیا ٹرانسلیٹ کریں بھائی؟ سمجھنے کی کوشش کریں. تو ایک ہی خطبہ ہے جسے ڈر رہا. قرآن یہ کہہ رہا کہ دیکھو میں یاد رکھتا ہوں، جس لا الہ الا اللہ سے مشرک و کافر پریشان ہو جائے وہی لا الہ الا اللہ ہے. یہاں پہ کیا ہوا؟ گلا تو گھوڑ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ. صلوات پڑھیے. عجل فرج ہے نہیں. آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. گلا تو گھوڑ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. پورے مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ وہ کافر وہ کافر وہ کافر وہ کافر کے زمانوں قتل کرو جنت چلے جاؤ. سورہ یونس قرآن کا 10واں سورہ ہے.
اس کی 88 آیت جا کے پڑھیے. حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا. پروردگار تو نے فرعون کو، اس کے ملا کو، ملا سے مراد الائنس کو، تو نے دنیا کی زینت دے دی، مال دے دیا، اور اس دولت کے ذریعے سے وہ لوگ دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں پروردگار کون ہے یہ؟ فرعون گمراہ کر رہا ہے، تو فرعون سے لڑو حضرت موسیٰ. نہ وَتُمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے. اے موسیٰ کوسیاں کیا دے رہے ہو؟ کہا ہاں محنت بھی کرنا ہے، بد دعا بھی دے. سلوات پڑھیے محمد آل محمد وعجل فرجهم. آج کا بہت برا پرابلم یہ ہے کہ ہم مسلم امہ اویئرنیس آف دا ٹائم جو ہماری سبجیکٹ چل رہی ہے اس سے واقف نہیں ہے. ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے واقف نہیں ہے. ایک ایک گھر کے اندر بٹوارا کر دیا گیا. نماز عید آتی ہے تو ماشاءاللہ ہر ایک کچھ نظر آتا ہے، سب کو چاند نظر آتا ہے، گھر نظر ہی نہیں آتا، اور نہیں ہے تو بھی لا لیتے ادھر سے ادھر سے بھیک مانگ کے. ہر مہینے کے 30 دن ہوں گے مگر رمضان کے ہونے نہیں دیں گے. اتنے پکے شیعہ ہیں مسلمان ہیں. ارے بھائی اتنی روشن زمانے میں آج فنگر ٹپ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ جو ہے چاند کی سچویشن میں کہاں پر ہے. ایسے موقع پر لکیر و فقیر کیسے رہیں گے تو ہم تو معلوم کام جو باطل کر رہا ہے کچھ اور کام کر رہا ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسپرٹ کو سمجھیے. اسپرٹ ہے اتحاد، یونٹی. اسپرٹ ہے نالج. اگر یہ دو چیزیں ختم ہو گئی تو ہمارے پاس کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے. تیسری مثال دوں گا، اس کے بعد دیکھیں اور اچھی طرح سے رہیے. سالانہ حاجی کتنے لوگ رہتے ہیں وہاں پر؟ 3 ملین 30 لاکھ ہے نا بھائی کم از کم. ہم جب حج کو گئے تھے لاسٹ ٹائم پہ تو ایک مومن جو ہے تحفہ لا کے دیا. مولوی کو سوائے تصویر مسلح کی کیا کام ہے؟ جو تحفے بھی دیتے ہیں سوائے کوئی تصویر تحفے نہیں چاہیے. مذاق کرتا ہوں، ذرا سا باہر میں آپ لوگ لا کر کے تصویر دی میرے پاس. خوبصورت تصویر تھی، ہر دانے پہ اللہ اللہ لکھا ہوا تھا. آخر میں میڈ ان جاپان. توجہ کا تعلق 95% چیزیں جو ملتی ہیں جب اترا جدہ ایئرپورٹ پر میں نے کہا بھیا ذرا سجاؤ لے کر آؤ. احرام بنانا سستا چاہیے مہنگا؟ میں نے یار احرام لگانا ایسا جو کام ہے ختم کرتا تھا پھینک کے جانا کیا ایسی چیز کیا ہے؟ لاؤ دیکھیے مولانا 2 ہیں، ایک میڈ ان چائنا ہے، ایک میڈ ان پاکستان ہے. میڈ ان پاکستان بہت مہنگا ہے، لیکن میڈ ان چائنا سستا ہے. اب مولانا میں سجاد لبیک کہتے ہوئے کانپ رہے ہیں. مولا کا ساتھی نے پوچھا مولا لبیک کہیے. مولانا نہیں کہہ سکتا، ادھر سے لا لبیک آ جائے تو کیا کہوں. مولا اشارہ ہی کہنا چاہ رہے تھے احرام تمہارا، تم جس پلین میں آئے وہ بنا نہیں سکے. جو احرام باندھ رہے ہو وہ تمہارا نہیں ہے، تسبیح تمہاری نہیں ہے، جو راستے بنائے تم نہیں ہو. خدا کے سامنے لبیک کہہ رہے ہو، کہہ رہے خدا کہہ رہے ہیلپ می ٹو گیٹ آؤٹ آف ہیئر. حقیقت نہیں ہے. ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کی مرتبہ آج کو جائیے پورے دکان میں پوچھئے یہ بدعت جو کہتے ہو کہ چائنیز کا لا کر کے ہم بیچنا بدعت نہیں ہے. جی پوچھئے کہ چائنا تو مسلمان بھی نہیں ہے یار، بدھسٹ ہے، بدھسٹ بھی نہیں وہاں پہ. تو وہاں دنیا ہی الگ ہے. جو چیز منہ ہوتی ہے اس کو کھا جاتے ہیں. مومنٹ سے بھی ڈرنا پڑتا ہوں. چائنا کی چیزیں بک رہی ہیں کہاں پر؟ اچھا ایک سوال کرتا ہوں، کتنا مسلمان خرچ کرتا ہے حج میں جانے کے لیے؟ روایتوں میں حدیث میں ہے کہ جب حج کو جاؤ تحفے لاؤ، بہت زیادہ خرچہ کرو دو. کیوں؟ اسلامک اکنومی کام کرے. لیکن یہاں پر کس کی کام کر رہی ہے؟ ہر ایک مسلمان $1,000 لیز خرچ کرتا ہے. 3 ملین انٹو $1,000 کہاں اکنومی اصلاحی حساب؟ ملینز میں ملینز آف ڈالرز کہاں جا رہے ہیں؟ اب سمجھ میں آیا شہزادی نے تسبیح کہاں سے بنائی تھی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میں تو خاکی شبہ کی تسبیح چلا.
نہیں اٹھاتے، خود پڑھتے رہے. آپ نے درود پیا اللہم صلی اللہ محمد، جیسے آپ نے رکھا وہ درود پڑھ رہی ہے آپ کے بہاف میں جب تک آپ دوسری مرتبہ تسبیح نہیں اٹھاتے. نکالیے بھی تسبیح نکالیے، کس کی نکالیے؟ چائنا کو نکالیے، کربلا کو سامنے لائیے. یہ معمولی مسئلہ نہیں، مسئلہ خطرناک ہے. تو اگر ہم حساس نہیں رہے دین کے مسئلے میں، غیر دینی دنیا سے اتنا آ کر کے حاوی ہو جائیں گے، ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ جائے گا کہ یہ ہے کیا. مکے میں آج مصلی بھی ہمارا نہیں ہے، تسبیح بھی ہماری نہیں ہے، اور نہ صرف مصلی میں مصلی نہیں ہے، تسبیح نہیں ہے، جو تشریف رکھتے ہیں اوپر جو خطبہ سناتے ہیں وہ بھی ہمارے نہیں ہے. معلوم ہے یہ جو مووی نکلی سرکار کے خلاف، اس کے سلسلے میں کیا فتویٰ دیا معلوم ہے؟ جمعے کے خطبے میں خطیب مکہ نے کیا کہا کہ جلوس کا نکالنا حرام. بہت جلدی حرام کہتے ہیں یہ لوگ، بہت جلدی کہتے ہیں بدعت. حرام، جلوس کا نکالنا حرام. معلوم ہے کہ جلوس کی اجازت دیں گے تو پہلے جلوس شروع ہوں گے، اس سے بعد میں حکومت تک صلوات پڑھیے محمد محمد وعجل فرجا. خدا انشاءاللہ سلامت رکھے، اور کوشش کریں کہ اس ٹائم کو سمجھیں اور ٹائم کے ساتھ ہماری ذمہ داری کا بھی احساس کریں. جب تک احساس نہیں کریں گے ہمیں جواب دینا پڑے گا روز قیامت، اس لیے کہ یہ زندگی ویری سیریس میٹر ہے. اور سیریس میٹر میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Atom برابر good, you have to pay back. Atom برابر bad, to pay back. اور جیسی کرنی ویسی پڑھنی ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو آج مسلم امہ اگر متحد ہو جائے، چلیے مسلم امہ مومنین متحد ہو جائیں، نہیں آئیڈیالوجیکل ڈیفرنس ارے وہ نہیں ہوئی، سب کچھ بھی ہو جائے، لیکن سب یا حسین تو کہہ رہا اس میں تو جمع ہو جاؤ. سب لوگ اب دیکھیے کربلا میں جا رہے ہیں، کربلا میں زیارت کو جانے والا اس کچھ نہیں جانتا، سب شیعہ ہیں. جب بمباری کرتے ہیں تو کوئی نہیں دیکھتا کہ کس کا گھر ہے، جب قتل کرتے ہیں دیکھتے نہیں کہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں. تو اسی لیے اس مسئلے میں لازمی طور پر ہماری ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. جب تک نہیں کریں گے تو سب خطرناک حالات ہوتے چلے جائیں. خدا سے دعا کرنا ہے کہ ایسے حالات نہ ہو. جو دنیا چاہتی ہے کہ ریلیجس جنگ شروع ہو جائے، اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ریلیجن کو سمجھنے لگے، مذہب کو سمجھے. مذہب جنگ نہیں چاہتے، جنگ ہی نہیں کرتے. کربلا میں امام حسین نے آخری دن دیکھیے کمیونیکیشن کی انتہا کبھی آپ سنے بھی نہیں آ رہی کہ کبھی ہو سکتا ہے اس پر فوکس نہیں کیا، فوکس نہیں کی. 9 محرم روز کلاس مولانا نے کہا بس کمانڈر چیف سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ابن سعد سے چنانچہ گو اینڈ فورتھ ہوا کہ ایک میٹنگ ایسی ہو جس میں امام بھی ہو اور وہ بھی ہو. تو کہاں ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے وہ کہے گا میں وہاں نہیں ہوں گا. امام نے مانی جائے گا، ایک ٹینٹ رہے گا ان کی اور ان کے درمیان میں. کون رہیں گے امام کے ساتھ وہ بھی طے ہوا. میرے نوجوانوں کے لیے بہترین ہے ایفیکٹو کمیونیکیشن. ایک دن پہلے کربلا سے پہلے، کربلا کے ایونٹ سے پہلے ایک دن پہلے کس سے؟ بٹر اینیمی جو قتل کرنے کے لیے آیا اسے گفتگو کرنے کے لیے مانو بیٹھے ہیں. اور چنانچہ اس میٹنگ میں 2 افراد اس کو لانا تھا، 2 افراد مولا کو لے جانا تھا. اندر جانے کے بعد ڈائریکٹ گفتگو ہوئی ہے مولا کی اور ابن سعد کی، کمانڈر چیف کی، یزید کی آرمی کی کمانڈر چیف کی. اس میں مولا نے کہا کیا کر رہے ہو تم جانتے ہو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اتنا احساس رکھتا ہے کہ معلوم ہے معمولی شخص نہیں ہے یہ، سامنے نبی کا نواسا بیٹھا. کہتا فرزند رسول میں کیا کروں؟ اگر نہ مانوں بات میرے کھیتوں کو برباد کریں گے، میرے گھروں کو برباد کریں گے. مولا نے کہا اس سے بہتر کھیت دلا دوں گا، اس سے بہتر گھر دلا دوں گا. امام حسین جو وعدہ کر رہا ہے دنیا کا بھی گھر دلائے گا، وہاں کا بھی گھر دلائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں میری تو خواہش ہے کہ وہ جو رائے کی حکومت، مولا نے کہا اس سے بڑی حکومت تم کو دلا دوں گا. اب دیکھا کہ چاروں طرف سے مولا جو اس کو کیا رہا ہے، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. آخر میں کہتا ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ آ گیا اور کچھ ہوا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اللہ
امام نے اس وقت اپنے عصا کو ہاتھ میں رکھ کے کھڑے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ. جو لوگ اپنے گھر کا اپنے بچوں کا خیال کر کے دوسروں کو برباد کرنے کے لیے آتا ہے، وہ انسانیت سے اتنا نیچے گرا ہوا ہے، صرف یہ دیکھتا ہے کہ اپنے بچے کو کیا ہوگا، دوسرے کا اگر کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی نہیں ہے. اتنا انسانیت ہے اس کی. مولانا نے ایک جملہ کہا تم رائے کے گھیوں کا دانہ بھی نہیں کھا سکو گے. چنانچہ یہی ہوا کہ اس آپ کو معلوم ہے مختار نے کیا کیا. بہترین مووی ہے دیکھیے امام حسین روزے عاشور سے پہلے کیا بتایا، کیا سبق یہ جنگ ہمارا کام نہیں ہے. جنگ از لاس ریزورٹ وی ڈونٹ وانٹ. اب ایران دیکھیں چاروں طرف کب سے جب سے انقلاب آیا ہے عراق میں گئے صرف عراق کے لیے نہیں گئے، ایران کو ستانے کے لیے. افغانستان میں گئے ایران کو ستا، اس لیے ایران کسی طرح سے اتر جائے میدان میں. اگر ایران کی طرف سے ایک گولی چلے گی تو پھر تہس نہس کریں گے. ایران نے کہنا ہمارا کام ہی نہیں ہے، جنگ کا شروع کرنا ہمارا کام نہیں. اس لیے ہمارے مولانا نے دی، سرکار نے ہمیں اجازت نہیں دی. ہم قانون کے پابند ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تمہارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تم جو چاہے کرو. امام نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا. کربلا کا سبق یہ بھی ہے کہ کمیونیکیشن لاسٹ مومنٹ تک ہونا چاہیے. نمبر 2 جنگ کو شروع نہیں کرنا چاہیے. عباس روپین کو آج نہیں کریں گے جنگ، کیوں نہیں کریں گے؟ انا احب الصلاۃ. اللہ اکبر. میرے نوجوانوں بہترین ٹی شرٹ بناؤ. امام حسین نے کیا فرمایا؟ انا احب الصلاۃ، آئی لو نماز. آپ کا مولا کہہ رہا ہے آئی لو نماز اور یہ بات اندر نماز ہی نہ پڑھے تو کہاں سے ہوگا؟ کہاں ہوگا سبب؟ کہاں سے نتیجہ نکلا؟ مجھے نماز سے محبت ہے، مجھے قرآن کی تلاوت سے محبت ہے. شب عاشور تبری تاریخ کا بہت بڑا تاریخ دان وہ کہتا ہے کہ شب عاشور کی عبادت ہم نے تاریخ میں بیٹل فیلڈ میں ایسی عبادت نہیں دیکھی. دبی کا دبی نحل، جیسے مکھی کے بنبنانے کی آواز آتی ہے اس طرح سے تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے. امام نے اس شب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے، اور تیسرا حصہ فوج کی تیاری کے لیے. پہلا حصہ عبادت میں گزرا، دوسرا حصہ رشتہ داروں سے ملاقات کا زمانہ آیا. امام ایک خیمے کے سامنے جا کے رک جاتے تھے، اندر سے آواز آتی تھی اونا محمد کو بٹھائے زینب پہلے تھے کل مامو جان پر امتحان کا وقت ہے، اپنی جان کو عزیز نہ کرنا. اور آگے بڑھے ام فروہ اپنے بیٹے کو قاسم کو بٹھائے کہہ رہی تھی کہ کل چچا جان پر امتحان کا وقت ہے، جان کو عزیز نہ کرنا. اور آگے بڑھے علی اکبر، اللہ اکبر. امام نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، خدایا یہ کیسی مائیں ہیں، ہر ماں چاہتی ہے بچے کی زندگی ہو، یہ مائیں کیسی اپنی گودیوں کو خالی کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ کیسی مائیں ہیں پروردگار، کیا فطرت کو انہوں نے موڑ دیا ہے. حقیقت میں سمجھنے کی چیز ہے. ایک گوشے سے رونے کی آواز آئی، کوئی سامنے نہیں تھا. سمجھ لے بہن رو رہی ہے. کہ جاؤ عباس ذرا ام کلثوم کو سمجھا دو. حضرت عباس داخل میں بی بی کے پاس، شہزادی کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ آپ کی گریہ کرنے کی وجہ کیا؟ کہ عباس ہر ایک عورت کل بھائی پر قربان کرنے کے لیے اپنے بچوں کو دے رہی ہے. کاش میرا بھی کوئی ہوتا، میں اپنے بھائی پر قربان کر دیتی. ایک مرتبہ حضرت عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا بی بی مجھے آپ کی طرف سے قربان ہونے کی اجازت دیجیے، میں جب جاؤں گا تو آپ کی جانب سے جاؤں گا. برادران عزیز، حضرت عباس جب امام حسین کے پاس آئے، امام حسین نے کہا عباس تم تیار ہو گئے، تم تو کمانڈر ان چیف ہو، علمدار لشکر ہو. حضرت عباس نے سر کو جھکایا، بولا جب لشکر ہی چلا گیا، پورا لشکر ختم ہو گیا، میں کلمداری کس کی کروں؟ مولا نے کہا دیکھو عباس، تمہارے رہنے سے ان بیویوں میں ڈھارس ہے اور دشمن ہیبت ناک ہے. دشمن کو ہیبت ہے تمہارے وجود سے، دشمن ہیبت ہے، اور یہ بیویاں تم سے ڈھارس رکھتی ہیں، امید رکھتی ہیں. اگر تم چلے جاؤ گے یہ دشمن جری ہو جائے گا، یہ بیویاں مایوس ہو جائیں گی. ایک مرتبہ حضرت عباس نے کہا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، مجھے جانا ہے. امام نے رخ کو
موڑ دیا, جاؤ پانی کا تلاش کرو, پانی بچے جانتے ہو 3 دن سے بچے پانی نہیں ہے, جا کر کے پانی کی تلاش کرو. تاریخ داخل ہوئے, یہ کہہ کر کے داخل سکینہ آؤ. اور یہ 2 لوگوں کو کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا. حدیث میں ہے کہ البکاؤن خمسہ, 5 زیادہ رونے والے گزرے, زیادہ, باقی کہتے ہیں رونے والا, بکا زیادہ رونے والے. آدم اور حوا کیوں روئے؟ توبہ کے لیے روئے. خدا ہم ربنا اننا ظلمنا انفسنا, پروردگار ہم نے بڑا گناہ کیا, ہم کو بخش دے. نوح نے رویا ہدایت کے لیے. کب تک روئے؟ اتنا روئے کہ ان کا نام ہی نوح ہو گیا, نوح سے. تیسرا رونے والا کون ہے؟ یعقوب حضرت یوسف کی یاد میں. چوتھی رونے والی بی بی فاطمہ. صبح ہوئی تو بابا, شام ہوئی تو بابا, صبت علی مسائب والنہار. 75 دن یا 95 دنیا میں دن شہزادی چلی گئی. اور 5واں رونے والا سید سجاد جب بھی پانی سامنے آتا تھا, کربلا کا رخ کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا یا ابتا قتیل العطشان. اے میرے پیاسے بابا, اے میرے پیاسے بابا, سلام ہو میرا پر پیاسے بابا. اب یہ 5 ہی کا تذکرہ ہے نا بھئی, 6 کا تذکرہ میں کرنا چاہ رہا ہوں. بی بی حدیث بہت یقیناً بیکار ہے, یہ نہیں ہے کہ حدیث غلط ہے, بہترین حدیث ہے. 5ویں بھی ایک رونے والی ہے جس کا نام سکینہ ہے. سکینہ کا نام لیجئے تو عباس کو یاد کرنا پڑے گا, عباس کا نام لیجئے تو سکینہ کا نام لینا پڑے گا. حضرت عباس داخل ہوئے, سکینہ مشیزہ کا لاؤ, مشیزہ لے کر کے بچی آئی, بیویاں قریب آ گئے. زینب نے پوچھا اے عباس جا رہے ہو؟ کہا بی بی جا نہیں رہا ہوں, صرف پانی لانے جا رہا ہوں. زینب نے غور سے عباس کو دیکھا, اپنے بازو کو دیکھا, عباس کو دیکھا, بازو کو دیکھا. بی بی کیا کر رہی ہے عباس؟ میرے بابا نے کہا تھا تیرے بازو میں رسی آئے گی. میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بہن کے بازو میں رسی کیسے آ سکتی ہے؟ اب جا رہے ہو, اب یقین ہے کہ میرے بازو میں رسی آئے گی. تاریخ کہتی ہے کہ علم کو لے کر کے باہر نکلے. علم ہریرے پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. امام نے نیچے سے انگلی سے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. جاؤ عباس, خدا حافظ. زینب نے خدا حافظ کہا, سکینہ نے خدا حافظ کہا. ادھر عباس چلے, سکینہ کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں, سب بچوں کو جمع کیا. علم کو بتا دی جا رہی تھی دیکھو جا رہا ہے, بابا جا رہا ہے, چچا جا رہا ہے, چچا جا رہا ہے. ایک مرتبہ علم جھکا, بچوں گھبراؤ نہیں, دیکھو عباس چچا نے پانی پر قبضہ کیا ہے, ابھی پانی آیا چاہتا ہے. علم دکھائی دیا, دیکھو پارا آ رہا ہے, چچا آ رہا ہے, چچا آ رہا ہے, ابھی تھوڑی دیر میں پانی آ جائے گا. جب آ جائے گا پہلے میں تمہیں پلاؤں گی, بعد میں خود پیوں گی, گھبرانا نہیں. ایک مرتبہ علم جھکا, سکینہ بے چین ہوئی, کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا. دوسری مرتبہ علم بلند ہوا, سکینہ نے کہا ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ابھی چچا آیا ہی چاہتا ہے. دوسری مرتبہ علم جھکا, سکینہ ایڑیوں کو اٹھا اٹھا کر کبھی میمنے کی طرف دیکھتی رہی, کبھی میسرے کی طرف. علم اٹھا نہیں. اولاد والوں کیا کیا؟ سکینہ نے چھوٹے کوزے کو زمین پر پھینکا, ہاتھوں کو اٹھایا, خدایا ہمیں پانی نہیں چاہیے, ہمارے چچا کو واپس بھیج دے. کیا ہوا؟ ایک مرتبہ حسین کا بھائی آواز دیا, آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے. امام حسین قریب پہنچے عباس کے. حضرت عباس کہہ رہے تھے موت اتنی مہلت دے دے تاکہ آقا کی زیارت کر لوں. وہ حضرت عباس نے کہا, امام حسین نے کہا عباس میں آ چکا ہوں, آنکھیں کھولو. کہا مولا میں یہی خواہش کرتا تھا, میں نے ماں سے سنا ہے کہ جب میں پیدا ہوا اس وقت تک میں نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک کہ میں آپ کی گود میں نہیں آیا. اب میں جاتے جاتے بھی یہی خواہش رکھتا ہوں, جب تک کہ آپ کو نہ دیکھوں اس دنیا سے نہ جاؤں. کھولا عباس آنکھوں کو, مولا ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون ہے, دونوں ہاتھوں سے بری ہوں. امام نے خون کو پوچھا, آنکھ کھلی. حسین نے کہا عباس جب تک جیتے رہے آقا آقا کہا. ایک مرتبہ
مسجد میں سب سے چھوٹی ہو، کوزے کو لیے ہوئے مقتل کی طرف سکینہ چلی کا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ جب مجھ سے چھوٹا ننھا بھیا صلی اللہ علیہ وسلم وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ونالت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. خدایا پروردگاروں پرچم اسلام کی سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار اس پرچم اسلام کو بلند فرما. دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر. ہماری ذمہ داری جو ہمارے گردنوں پر ہیں اس کو روشن و واضح کر دے. ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ذمہ داری کو پورا کر سکیں. پروردگار جو پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. بیماروں کو شفا دے. پروردگار جنہوں نے اجتماع سے دعا کیا ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت دور فرما. جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے. جو لڑکیاں ناقد خدا انہیں کر خدا کر دے. پروردگار صفوف مسلمین کو متحد کر دے. جنہوں نے اجتماع سے دعا کیا خدا ان کی دعا کو قبول فرما. مالک بہت سے مومنین نے بیمار ہیں جنہوں نے نام لے کر کے میرے پاس لسٹ بھی ہے لیکن ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما. خدایا پروردگار ہمارے دلوں کے باکس کو نکال کر محبت سے بدل دے. مالک ایک ہی حکومت ہے جس کو ہم اپنی اور اسلامی کہتے ہیں اس کی حفاظت فرما. اس کو مقدم حکومت امام زمانہ بنا دے. مالک جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما. ایک سورہ فاتحہ 3 اخلاص سے مرحومین کا نام اپنے اپنے مرحومین شہداء جو آج بھی شہید ہوئے ہیں ان کے لیے بھی، ان مرحومین کے لیے حجت الاسلام والمسلمین سید محمد ذکی سویج، حجت سید حامد السویج، حجت الاسلام سید احمد السویج، حجت الاسلام سید محمد السویج اور اسی طرح سے آپ کے مرحومین کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. ایک اعلان سماعت فرما لیجیے. کل محبوب ایرانی صاحب گھر میں مجلس ہے 12:30 بجے. مولانا صاحب خطاب فرمائیں گے، مولانا ذکی باقی صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ لوگوں کو کوشش کر کے درخواست